السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی کے ساتھ شیئر کیا آپ نے؟ کیا شیئر کیا؟ وعلیکم السلام. مدر ان لا کے ساتھ شیئر کیا. ذکر کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا بتایا. الحمدللہ کافی اثر ہوا. وہ کرتی بھی ہے کہ اس آیت کو ذہن میں رکھ کے ان کو بتایا کہ شہیدوں سے بھی بلند درجہ ہوگا ان کا، جو آپ نے مفہوم بتایا تھا حدیث کا. اور پھر والدین کو فون کیا، ان کو بتایا. دادی ہوتی ہے پاکستان میں، ان کو بتایا. ویری گڈ. وہ کر کے اور الحمدللہ پھر اپنے اوپر لے کے بیٹھی. مطلب غور و فکر کر رہی تھی کہ چلو وہ تو مطلب بوڑھوں کو تو بتا دیا، لیکن اب میرے لیے اس میں کیا سبق ہے. تو جب میں لیکچر کو بھی ذہن میں رکھ کے اور نوٹس کو بھی، میرے ذہن میں یہی آیا کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ مال کی حرص یا عمر کی حرص یا جو بخل ہے، مطلب یہ دونوں چیزیں خود غرضی کی علامت ہیں. تو ہمیں بے غرض ہو کے دوسروں کا خیرخواہ بن کے اپنی عمر اور اپنی جو اعمال ہے ان پہ فوکس رہنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، شاباش. جی مجھے مشکل ہو رہی تھی کہ ان کو کچھ مشکل ہوئی. کیا مشکل ہوئی؟ میں نے سوچا ایکسپیریمنٹ اپنی امی کا کروں، تو ان کو فون کیا تو میں نے کہا مدر ان لا سے پہلے امی کا رویہ پتہ لگ جائے کہ وہ کیسے اس پر جواب کرتی ہے. تو جیسے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا، ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہ خود ہی اپنے سے 10-15 سال بڑوں کو بزرگ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بھی ابھی جی صحیح. کیونکہ وہ آج کل وہ 60+ کا دور ہے نا، تو سب اپنے آپ کو 60+ کی مائیں سمجھتی ہے کہ بچے بھی جوان ہے تو ہم بھی بالکل جوان ہیں. امی سے اس طرح بس کہا کہ بزرگوں کو اس طرح کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ہاں میں نے بھی نا ان کو کہا تھا کیسے کریں. امی آپ کو بھی نا ایسے مطلب شروع کر دینا چاہیے نا زیادہ. امی نے کہا مجھے لگتا ہے ہماری مت ماری. میرے تو بھی دنیا میں اتنے کام ہیں، تو ٹھیک ہے ابھی فون کرتا ہوں، میرے ڈرامے لگے تھے لیکن تو 5 دن کے بعد ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی مدر ان لا کو کچھ کہنے کا اس کو حوصلہ نہیں. مجھے لگا شاید ابھی کچھ بہتر طریقے سے میں ڈلیور نہیں کر پا رہی، کچھ پہلے اس کے امینڈمنٹ کر دوں. آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتی تھی کہ مثلاً جن لوگوں کو عمر کی حرص ہے یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت جینا ہے ہم کو، تو ان کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ لمبی زندگی کا راز بتاؤں کیا ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ میں بھی آتا ہے نا کہ جو تسبیح تحمید وغیرہ کی وجہ سے لمبی عمر پائے. تو لمبی عمر کا راز معلوم ہے کیا ہے؟ کثرت سے تسبیح پڑھنا، کثرت سے ذکر کرنا. پھر اسی طرح کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن سے نکلنے کا راز، ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ اور لوگوں کے تانے سن کر جینے کا حوصلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ لوگوں کی باتوں سے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو آپ اس کا جواب کس سے دیں؟ تسبیح سے، یعنی تسبیح پڑھیں. تو جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے فائدے کی ہے یا اس کو ہیلپ کرنے والی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو زیادہ توجہ سے وہ لیں گے اور اس سے زیادہ شوق سے سنیں گے. اور تو جب بھی آپ کچھ بتانے لگے تو ایک طریقہ یہ ضرور کیا کیجیے کہ حدیث کے الفاظ پر دوبارہ غور کر لیں، نوٹس سارے ریوائز کر لیں، تیاری کر لیں، رب اشرح لی پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے یہاں ایسی حکمت سکھا کہ واقعی میری بات دوسرے کے دل میں اتر جائے. اور آپ دیکھیں گے اس کا میریکل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل بھی مسخر کرے گا اور ان کو فائدہ بھی پہنچائے گا. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کے لیے دل میں بہت خیر خواہی لے آتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عمل دوسرے کو فائدہ دے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی ویسے ہی پھر لینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اس کو صرف اس طرح کریں کہ یہ ہوم ورک ہے اور ہمیں ایک چیز پتہ چلی تو فوراً آگے دے دیں. مثلا آپ دیکھیں، آپ نے وہ گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کو پارسل گیم جس کو کہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چیز بہت اچھی طرح سے پکڑاتے ہیں، لیکن پارسل گیم میں کیسے پکڑاتے ہیں؟ بس جلدی سے ہم دینے والی کرتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو جائے یا ہم پہ نہ آ جائے بات. تو ٹھیک ہے، ہم سے ہمارے علم اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس پر خود کتنا عمل کیا، آگے کتنا پہنچایا. ہم سب سے، صرف ان کی بات نہیں کری، جنرلی بات ہے، ہم سب سے یہ پوچھا جائے گا. لیکن اس ذمہ داری یا فرض کو ادا کرنے کے لیے کبھی بھی پارسل گیم والا رویہ اختیار نہ کیجیے
کہ ہم نے تو دے دیا یا ہم نے تو بتا دیا یا بس ہم جلدی سے کسی کو بتا دیں. اس کے لیے حکمت، صبر اور سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے وہ چیز دوسرے تک پہنچانا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پھر بھی اس کو نہیں لیں گے اور پھر بھی وہ اوفینڈ ہوں گے. لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑیں کسی کو خیر دینے میں. یہ دراصل خیر بانٹنا ہے. جو اچھی بات آپ کو پتہ چل رہی ہے فائدے کی، نفع کی، آپ اپنے لوڈ ونز کو، پیاروں کو، ان کو جن سے آپ کا ایک خاص تعلق ہے، ان کو یہ خیر پہنچانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جس محبت کے ساتھ آپ ان کو دنیا کی کوئی چیز دیتے ہیں اس سے زیادہ محبت کے ساتھ آپ ان کو دین کی چیز دیجیے، انشاءاللہ وہ لیں گے. جی وعلیکم السلام. میرے ایک بات یاد میری کہ پہلے سے ہی جب ہم انلاس کو جیسے بتانا چاہتے ہیں تو ایک خاص ہمارا امپریشن ہوتا ہے، خاص طور پہ اسپیشلی کہ ہمارے مدر ان لا ہمیشہ وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو بات ان کے اپنے بیٹے کے تھرو جاتی ہے وہ بہت اس کو اپنے اوپر مطلب اپلائی کرتے ہیں فوراً. بہت عرصے سے میں اکثر یہ پہلے کرتی تھی کہ جیسے مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ چیز میں نے سنی تو میں پہلے ان کو بتاتی تھی، لیکن مجھے اس میں یہ ایکسپیرئنس ہوا کہ جب میں بتاتی ہوں تو میں یہ کہتی تھی کہ دیکھیں آپ امی کو یہ بتا سکتے ہیں اس طرح، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس میں میرے میاں تھوڑے افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں ان کو مشورہ دے رہی ہوں. تو ابھی ریسنٹلی مجھے تھوڑا سا یہ ایکسپیرئنس ہے میں شیئر کرنا چاہی تھی کہ میں نے ایک اور طریقہ شروع کیا. میں نے ایک چیز اس حدیث سے آبزرو کری کہ ہم میں سے بہت سارے جو مطلب ایجڈ ہو گئے جیسے امی وغیرہ وہ مس کرتے ہیں کہ سب لوگ ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہے جیسے ہم لوگ یہاں ہیں، باقی اولاد بھی سب نہ نماز پوتی وغیرہ کوئی آتا نہیں کوئی ایک بار، تو وہ بہت اس بات کو فیل کرتی ہیں، اپنے اکیلے کو فیل کرتی ہیں. تو آج میں نے حدیث میں جیسے یہ پڑھا کہ اس ٹائم کو بھی ہم یوزفل بنا سکتے ہیں اور یہ سوچیں کہ وہ لوگ نہیں آئے تو یہ تو اچھا ہے کہ مجھے یہ ٹائم ملا کہ یہ کرنے کا. تو میں انشاءاللہ اب دھیان میں رکھوں گی کہ جب میرے بچے میرے پاس نہیں ہوں گے اور میں جب مس کروں گی تو میں اس طرح کر لیا کرتی ہوں. مطلب یہ تو ایک مثال ہے لیکن اس طرح سے پہنچانے میں ان کو ایک وہ بات کلک کر جاتی ہے. کیونکہ یہ گلٹ تو سب کو ہوتا ہی ہے نا کہ ہم ماں باپ کے پاس نہیں ہیں یا ہم ماں باپ کے لیے کچھ کر نہیں رہے. اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ ماؤں کے دلوں میں بیٹوں کی محبت بہت ہوتی ہے اور ان کی بات کو وہ زیادہ توجہ سے سنتی ہیں بنسبت بہو کے. جیسے ہی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ان کو یہ بات کلک کرتی ہے نا تو وہ فالو کرتی ہیں کہ آپ اس طرح سے کر لیجیے. جیسے ٹائم کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا دن میں فون کرو کہتے ہیں تو بالکل اکیلے ہو، کوئی بھی نہیں آیا، آج سے پیچھے سے بھی بچے نہیں آئے، آج سے سامنے سے بھی نہیں آئے. تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح بالکل، یعنی جس وقت وہ کہیں کہ ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو اس وقت آپ ان کو ایک مشورے کے طور پر اور ایک ریمیڈی کے طور پر اور ایک تحفے کے طور پر میرا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو نہیں کرتی آگے، لیکن جس کے تھرو زیادہ بات جاتی اس کے تھرو اگر پہنچوائیں تو بھی اچھا. جی یہ ایک اور طریقہ ہے، اچھی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.